محترم ناظرین، آپ کا ہوسٹ پروفیسر ضیاء رامش جناب شیخ وسیم شہزاد اور ہمارے محترم دوست جو ڈویژنل امن کمیٹی کے رکن ہیں شیخ ذوالفقار علی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم خانیوال شہر کی ایک قدیم عمارت جسے مال گودام کہا جاتا ہے اس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین دیکھیے کہ یہاں شیڈز بنے ہوئے ہیں۔ ان شیڈز کے پچھلی جانب غلہ منڈی کی دکانیں ہیں اور قدیم عمارات کے نشانات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ دیکھیں کہ یہ ہال نما کمرہ ہے جہاں کلرک اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں 2 شیڈز ہیں۔ جی ناظرین، یہ سامنے پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے۔ اس کے یہاں ریلوے لائنز بھی بچھی ہوئی تھیں۔ اس کے 2 پلیٹ فارم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پہلا پلیٹ فارم ہے، جبکہ سامنے ایک شیڈ نظر آ رہا ہے۔ اس شیڈ کی جگہ بھی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت میں مال گودام کے دوسرے پلیٹ فارم پر آ چکا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ریلوے لائنز عظمت رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ اب یہ ایریا استعمال میں نہیں ہے۔ اس وقت یہ مال گودام کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مال گودام کا آفس ہے۔ اس آفس کے دروازے، کھڑکیاں اور تمام چیزیں لوگ اڑا کر لے جا چکے ہیں۔ اب یہ خالی جگہ ہے جو کسی کے مصرف میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کی چھتیں بھی اسی دور کی طرز پر بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے گارڈر، اینٹیں، سیمنٹ اور سریوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، اب ہم اگلے کمرے میں آ چکے ہیں۔ پہلے کمرے ہی کی طرح باقی ہے۔ یہ اس کا دوسرا شیڈ ہے، جبکہ سامنے دکھائی دینے والا تیسرا شیڈ ہے۔ ہم اسی پلیٹ فارم کے دوسرے حصے میں آ چکے ہیں۔ یہ اس کا شیڈ ہے اور سامنے دوسرے پلیٹ فارم کا شیڈ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ آج یہ گودام کسی کے استعمال میں نہیں ہے اور یہ جگہ خستہ حالی کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ جی ناظرین، یہ ریلوے مال گودام کی جانب سے غلہ منڈی کا بیک ویو ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ عمارتیں زمانہ قدیم کی بنی ہوئی ہیں۔ ان عمارتوں کو 100 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ ان کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ جی ناظرین، ریلوے مال گودام کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس حصے میں آپ کو پلرز بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں یہ لوہے کے پترے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوہے کے پترے پرلی جانب سے بھی اکھڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ بالکل غائب ہیں۔ موسمی حالات کے پیش نظر یہ پترے اتر چکے ہیں۔ خاص یہ ہے کہ یہاں اس گودام میں قیمتی ترین اشیاء کو محفوظ کیا جاتا ہوگا۔ جی ناظرین، اب ہم ریلوے مال گودام کے ایک حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ حصہ آپ ملاحظہ فرمائیے چیف آفیسر کا کمرہ تھا کہ یہ ریلوے مال گودام کے چیف آفیسر کا کمرہ تھا، جس کے اثرات باقی ہیں اور یہ حصہ بھی موسمی اثرات کا شکار ہونے کے بعد موجودہ حالت میں باقی ہے۔ اس کے اندر کمرے کا ویو لیتے ہیں۔ یہ کمرے کا ویو ہے اور اس میں دروازے، اور یہ دیکھیں کہ شام کا وقت ہے لیکن روشن دان وہ اس کمرے کو ہلکا پھلکا روشن کیے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ ریلوے ٹریک کا اینڈ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹرین لگا کرتی تھی اور یہاں سے مال لوڈ اور ان لوڈ کیا جاتا تھا۔ میں جناب شیخ وسیم صاحب سے عرض کروں گا کہ اس ٹریک کا ویو لیجئے۔ اس جگہ جہاں ہمیں خودرو، جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس
اور کچھ درخت دکھائی دے رہے ہیں، ان کے نیچے ہی ریلوے لائنز آج بھی دفن ہیں۔ اور اب ہم آپ کی توجہ اس کمپارٹمنٹ کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ کمپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ لوڈر کمپارٹمنٹ ہے اور اس پر لاک لگا ہوا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گارڈ روم ہو اور اس کے اندر رہائش رکھی ہوئی ہو۔ یہ اس بلڈنگ کی بیرونی سائیڈ ہے جو سی او آفس ہوا کرتا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سے آپ محظوظ ہو سکیں اور خانیوال شہر کی تاریخ سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ آپ کا ہوسٹ پروفیسر ضیاء رامش آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔